السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ اینڈ ویلکم ٹو حفصہ چودھری۔ اچھا، آج میں جسٹ آپ کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین، جس میں جسٹ جو ہے وہ ناشتے کی روٹین شیئر کروں گی کہ فرسٹلی جو ہے صبح اٹھتے ہی ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں کتنے بجے، اور بچے کیا کیا اس میں پسند کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مارننگ میں اٹھ کے میں نے آپ کو اپنے پچھلے اتنے ولاگس میں اتنی ہی بار کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ ہمارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر نا ہمارا دن جو ہے ادھورا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے نماز، قرآن پاک، تسبیحات جو بھی ہم کرتے ہیں تو وہ کر لینی ہے، وہ ضرور کرنی ہے، ہر مجبوری میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیماری کی حالت میں بھی نا نماز سے جو ہے وہ معافی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر لیٹ کے بھی اشاروں سے نماز جو ہے پڑھی جا سکے تو تب بھی پڑھو، اتنا اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو ہم لوگ تو عام روٹین میں ہٹے کٹے ہو کے جو ہے نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی جو ہے سمجھ عطا کرے۔ اچھا، اس کے بعد جو میں نے شروع میں آپ کو ڈرنک دکھائی تھی، تو میں وہ ڈرنک پیتی ہوں آج کل ویٹ لوز کے لیے، اس پہ میں نے پورا ولاگ بھی بنایا ہوا ہے، تو اس پہ ایک میں وظیفہ جو ہے وہ کر کے وہ پیتی ہوں، تو وہ آپ میرا ویٹ لوز کے جو وظیفہ ہے وہ آپ میرا پچھلا ولاگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اٹھ کے وہ ڈرنک پیتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آٹا گوندنے کا ہوتا ہے تو گوندھ دیتی ہوں، ورنہ رات میں ہی جیسے گوندا پڑا ہوتا ہے تو وہی والا جو ہے فریج سے نکال کے رکھ دیتی ہوں۔ تو بچے میرے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، میں جیسے ہی 4:45 یا کہ 5 بجے نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہوں نا، تو بچے میرے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ان کو میں فیڈر بنا کے دیتی ہوں، تو پھر جو ہے میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں ہسبینڈ کے ناشتے بنانے سے پہلے، کیونکہ وہ صبح ہی اٹھ کے نا یعنی کہ 6:30 بجے تک شاپ پہ چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ناشتے کا ٹائم لگانا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ جلدی چلے جاتے ہیں شاپ پہ۔ تو ان کے جانے سے پہلے میں ان کا ناشتہ بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے، اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ارلی مارننگ ہی اٹھ جاؤں، یعنی کہ اذان کے فوراً بعد، کیونکہ اگر میں اذان کے بعد نہ اٹھوں تو پھر میرے قرآن پاک تسبیحات وغیرہ رہ جاتی ہیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ارلی مارننگ ہی اٹھ جاؤں۔ تو آپ یقین کریں، جیسے ہی میرے بچے جو ہے میں اٹھتی ہوں نا، میرے بچے میرے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں جس سے نا ان کی آنکھیں نا ایسے ہی کھل جاتی ہے کہ بس مما اٹھ گئی اور بس اٹھ جاؤ خود بخود۔ اچھا جی، تو ان کے فیڈر کے بعد میں جو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اور کبھی کبھی تو میری تسبیحات بھی ساتھ میں ہو جاتی ہیں، اور کبھی میرا قرآن پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، تو پھر میں وہ اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ کروا کے دکان پہ یعنی کہ ان کی شاپ پہ رخصت کرنے کے بعد نا پھر تسلی سے بیٹھ کے پڑھتی ہوں، کیونکہ ابھی میرے بچے اسکول گوئنگ نہیں ہیں، تو ابھی وہ اسکول نہیں جاتے، تو تھوڑی سی اسی لیے بھی مجھے فرسٹ ٹائم ریلیکس مل جاتا ہے۔ لیکن جن بچوں کے جن ماؤں کے بچے جن ماؤں کے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو جو ہے بڑی سخت روٹین جو ہے ان کی مارننگ میں ہوتی ہے، تو میں ابھی اس روٹین سے فارغ ہوں، ابھی میرے اوپر وہ روٹین نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ابھی بڑی بیٹی کی جو ہے اسکول میں ایڈمیشن دلوانے کا سوچتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ابھی یہ نیکسٹ ایئر جب 5 ایئر کی ہو جائے گی نا تب ایڈمٹ کروائیں گے، ابھی نہیں کروانا۔ تو بس ہماری یہی چل رہی ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی کروا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں میری، ٹوٹل 3 بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ سارے مل کے جب تنگ کرتی ہیں نا تو پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اس بڑی کو اچھا مارننگ میں پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی یعنی کہ ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ کبھی سمپل روٹی کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی پراٹھا اس کے ساتھ آملیٹ، اچار، یعنی کہ ڈفرینٹ موڈ ہوتا ہے۔ کبھی وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، بغیر کھائے پیے جو ہے شاپ پہ چلے جاتے ہیں، ایون کہ چائے بھی نہیں پی کے جاتے۔ میں نے خود بھی چائے چھوڑ دی ہے، اور اب تک تو میں پی رہی تھی، لیکن اب یعنی کہ کچھ دن سے میں چائے جو ہے بالکل بھی نہیں پی رہی، نہ ہی میرے ہسبینڈ پیتے ہیں، ہاں وہ یہ ہے کہ وہ شاپ پہ پی لیتے ہیں۔ تو میں بھی اپنے لیے کچھ زیادہ اسپیشل نہیں بناتی، بچوں کا ظاہر ہے پراٹھا بنتا ہے اور ان کا ایگ بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سالن کے ساتھ بھی کھانے کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، تو کبھی ایگ کے ساتھ نہیں بھی کھاتے، لیکن موسٹلی میں ان کا جو ہے وہ بناتی ہوں پراٹھا اور ایگ۔ تو یہاں پہ یہ ایگ نہیں کھا رہے تھے، آج ان کا سلائس کھانے کا موڈ تھا، کیونکہ بڑی بیٹی کو وامٹنگ ہو رہی تھی، تو پھر میں نے اس لیے سوچا چلو اس کو سلائس بنا کے دے دیتی ہوں۔ تو پھر یہاں میں نے اپنے لیے بھی جو ہے وہ روٹی نہیں بنائی، تو انہی کے ساتھ میں نے بھی آملیٹ بنا کے ایسے ہی تو سلائس کے ساتھ کھا لیا۔ تو اگر ہم
پہلے سے ہی روٹین بنا لینا، یعنی کہ جیسے ہم رات میں ہی سب سے پوچھ کے رکھیں گے صبح کیا کھائیں گے، لیکن یہ بھی نا موڈ ہوتا ہے کہ صبح انسان جب اٹھتا ہے نا تو اس کا موڈ کچھ اور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اگر رات میں میں نے کافی بار ان سے پوچھ کے رکھا ہے نا کہ کیا کھانا ہے کیا، لیکن صبح میں ڈیمانڈ اور ہی ہوتی ہے، تو جس ٹائم ناشتہ بن رہا ہوتا ہے نا بس ڈیمانڈ سب کی اسی ٹائم ہی چل رہی ہوتی ہے کہ ہم، حالانکہ بچے چھوٹے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے ایگ کھانا ہے یہ کہ سلائس کھانے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی بیٹی ہے نا وہ جو چائے کے ساتھ بھی نا وہ لے لیتی ہے، یعنی کہ میرے ساتھ رس وغیرہ لے لیے یا کہ وہ لے لیا بسکٹ، لیکن جو بڑی بیٹی ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کھاتی، وہ بالکل بھی چائے کو ٹچ بھی نہیں کرتی۔ مجھے بھی بہت زیادہ شوق نہیں ہے چائے پینے کا، میں کبھی بھی اپنے لیے اسپیشل ایسے جو ہے وہ نہیں بناتی، کبھی ہسبینڈ کا دل کر رہا ہوتا ہے تو ایسے بنا لیتی ہوں۔ ہاں کبھی بہت زیادہ دل کر رہا ہو، جیسے میں ناشتہ نہ کرنا ہو، یعنی کہ ناشتے میں کوئی پراٹھا وغیرہ نہ لینا ہو تو تب ایسے ہی بنا لیتی ہوں، کچھ بھی نہ کھانے سے بہتر ہے کہ کچھ کھا لیا جائے۔ اب جیسے ایسے کوئی آئلی چیز ہوتی ہے نا، یعنی کہ سلائس اگر میں نے آئل میں تھوڑے سے فرائی کر لیا کہ ایسی کوئی بھی چیز تو اس کے ساتھ چائے ضرور جو ہے وہ لے لیتی ہوں۔ آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے ناشتے کی، اور آپ لوگ ناشتے میں کیا کیا لیتے ہیں؟ ہمارا تو ایسے ہی بہت سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بچے بھی بہت چھوٹے ہیں تو ان کی ایسے بھی ایسی کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں ناشتے میں، آپ کی کیا روٹین ہے، آپ کے بچوں کی کیا روٹین ہے، آپ ضرور مجھے جو ہے وہ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ میں آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے کمنٹ ہی نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے، بس آپ لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو صبح میں اپنے بچوں کو فیڈر دے دیتی ہوں نا تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے، تو پھر ناشتہ جو ہے 8:30 یا 9 بجے تک کرتے ہیں یہ، اور میرے امی والوں کے تو ناشتہ ہوتا ہی 9 ساڑھے 9 یا 10 بجے تک ہے، وہاں پہ بہت لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، لیکن میرے سسرال میں بہت جلدی کرتے تھے، لیکن اب جب میں سپریٹ رینٹ والے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں نا یہاں پہ، تب تو ظاہر ہے اپنی جو ہے روٹین بن جاتی ہے، پہلے تو وہاں جوائنٹ فیملی تھی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو بھاگ کے جائیں، پہلے ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے آئیں، ٹھیک ہے، بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا، اور آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے نا مجھے آپ سجیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پہ بنائیں یہ وہ، ٹھیک ہے، اور نیو یوٹیوبر کو آپ ضرور سپورٹ کیا کریں۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور اللہ تعالیٰ کے ہی حکم، اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم لوگوں نے انشاءاللہ آگے جانا ہے، انشاءاللہ بہت ہی امیدوں کے ساتھ جو ہے وہ ہر چینل بنانے والی جو ہے چینل بناتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہمارا گرو کرے گا اور ہم یہاں سے ارن کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، چلو خوش رہا کریں اور پازیٹیوٹی پھیلایا کریں، ہمیشہ پازیٹیو رہا کریں، پازیٹیو باتیں کیا کریں، ٹھیک ہے، مائنڈ سے اپنے سٹریس کو اور ڈپریشن کو نکال کے پھینک دیں، جب بھی ایسے کوئی خیال ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، ٹھیک ہے، اور خوش رہا کریں، اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا، اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کیے بغیر کبھی بھی نہیں جانا۔ اوکے جی، بائے بائے۔